یہ فیض سلطان اذکار پر آئے گا اور پورے جسم میں پھیلے گا جی. سرکار وسلم کے روضہ مبارک پر بیٹھ کر تصور کر کے سرکار وسلم کے سینہ مبارک سے آ رہا ہے. تھوڑی سی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مراقبہ کریں نا، جو آپ کی آنکھیں ہیں بند کر کے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ یہ آنکھیں آپ کی سلطان الذکار سے اوپر عرش معلیٰ پہ لگی ہوئی ہیں. یعنی آپ آنکھیں ہیں بند کر کے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ یہ آنکھیں آپ کی سلطان الذکار سے اوپر عرش معلیٰ پہ لگی ہوئی ہیں. یعنی آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ آپ ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی فکس اپ کرنا، اپنے ذہن کو اس چیز پہ ٹھہرانا ہے کہ میرا جو اندر کی آنکھ ہے وہ متواتر اللہ کے در کے اوپر عرش اللہ کے اوپر لگی ہوئی ہے. یعنی ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اسی طرح متوجہ ہو سکتے ہیں روضہ رسول کی طرف کہ آپ نے فکس اپ کرنا ہے کہ میں ہمہ وقت اللہ کے حبیب کی بارگاہ کی طرف دیکھ رہا ہوں اندر کی آنکھ سے متوجہ ان کی طرف. تو آپ نے توجہ رکھنی ہے، سکیچ نہیں بنانا. بن جائے تو الحمدللہ، ورنہ سکیچ نہیں بنانا. عرش اللہ کی طرف آپ نے نظر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو فیض سے بھر دے گا. اور جب آپ اللہ کی محبت کا مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کو وسلم کی محبت آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ میرا ذاتی ایک تجربہ ہے. جب آپ اس طریقے سے جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، اپنے ذہن کو، یہ آنکھوں کو سلطان الذکار سے اوپر لے جائیں گے، ٹاپ کے اوپر، بلندیوں کے اوپر، کہ آپ بلندیوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں اور اس کی طرف جو ہے سائلانہ نظروں سے یا مانگنے والی نظروں سے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت اور اس کی نعمتوں کی طرف آپ نے نظریں اٹھا کے اس طرف رکھی ہوئی ہیں. کریں، اللہ تعالیٰ برکات نازل کرے گا. الحمدللہ الحمدللہ.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری کوتاہیوں خطاؤں کے باوجود ہمیں مل بیٹھ کے اپنے ذکر میں بٹھایا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں سے شیطان کو ہٹا، ہمیں غفلت سے نجات عطا فرما، ہمارے دلوں میں اور ہمارے جسم کے ذرے ذرے میں اپنا ذکر جاری فرما اور اس میں روز بروز اضافہ فرما۔ اے اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، مکمل تندرستیاں عطا۔ آج کا تھوڑا سا منطق کا حال چل رہا ہے، سلو چل رہے ہیں بہت سارے دوستوں کے، میرے بھی۔ یہ اللہ پہ بھی وسلم کے وسیلے سے ہماری یہ مندہ دور فرما، ہماری روحانی نعمتیں بحال فرما، ہمارا آمین آمین ہماری کیفیات ہمارے ذات پہ ہماری نگاہ سب بحال فرما دے میرے پیار اللہ۔ اے اللہ آمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما، اپنی محبت کا فیض عطا فرما، اپنے حبیب کی کامل کا فیض عطا فرما۔ مہربان اللہ آمین مہربان رحمت وسیع ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تھوڑا سا جزاک مزید میں عرض اجازت ہے؟ تھوڑا سا جی جی مزید بلا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلا کسی اجازت جین بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ جواب حضرت دیں گے۔ سوال ابھی روکے، مجھے تھوڑی سی بات اور عرض کرنے دیں۔ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے نا پرفیکشن ہم سے نہیں مانگی، پرفیکٹ ذات اللہ کی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیکشن کی ذات جو ہے نا اس کے بعد وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے ہمارے اندر جو عیب رکھے ہیں نا، میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ہمیں اس کا بھی شکر گزاری کرنی چاہیے، کہ یہ ہمارے عیب نہ رکھے ہوتے تو پھر ہم سے پرفیکشن مانگتا۔ اللہ مسئلہ جو ہے نا وہ تو رہا کوئی نہیں، اس نے تو سچی نیت کے ساتھ سچی پوری کوشش دیکھنی ہے، رزلٹ جو بھی نکلتا ہے۔ پاس مارکس میں بہت بڑی بات ہے، فرسٹ ڈویژن تو بہت بڑی بات ہے، سیکنڈ ڈویژن پاس مارکس۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں ہم نے الستو بربی کا کالا بلا والا وعدہ کیا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں تک نبھایا، وہ نبھائی نہیں۔ پھر ہم نے کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا کہ ہم کلمہ کے ساتھ جو ہے نا جی آئیڈیل پیٹرن آف لائف سیج ہے۔ کلمہ پڑھ کے ہم نے وعدہ کیا اللہ ہم تیرے اور تیرے سلف کے تابع دار ہو گئے، اب ہم اس پیٹرن پر چلیں گے۔ 2 وعدے ہو گئے۔ تیسرا وعدہ ہم نے یہ کیا کہ اللہ ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، آئندہ دوبارہ یہ حرکتیں نہیں کریں گے۔ 3 وعدے جہاں یہ کیا چاہتا یہ بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ میں اپنی منشا مرضی خواہش خوشی پسند ناپسند تیرے دربار میں تیرے سامنے دستبردار ہو، تو تیری منشا مرضی خواہش خوشی پسند ناپسند اختیار کرتا ہوں۔ یہ 4 وعدے جو ہے نا جی کس لیول تک ہم سے پورے ہوئے ہیں؟ جہاں 3 وعدے پورے، یہ بھی تھوڑا بہت پورا ہو جائے گا، تو کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ ہماری دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کی رنگینیوں سے، اس میں یہ خیال تو آتا رہے گا کہ میں نے رب سے کیا وعدہ کیا تھا، تو وہاں سے وہ اٹیچمنٹ کم ہوتی جائے گی، رب کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھتی جائے گی۔ بس یہ یاد کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی آپ سب کو بھی کہ ہم یہ وعدے ہیں جو ہم پورے کر پائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ حضرت صاحب آپ کچھ ساتھی جج بتانا صاحب کے اوپر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرے۔ ناصبوری ہے زندگی دل کی، ہائے وہ دل جو ناصبور نہیں۔ مطلب یہ ناصبوری وہی جس طرح آپ نے فرمایا تشنگی ہوتی ہے نا، غیر تکمیلیت ہوتی ہے، تو غیر تکمیلیت جس طرح آپ فرما رہے ہیں ایک نعمت ہے، جب احساس ناتکمیلیت یا تشنگی ہوگا تو وہ پھر اس کو بجھانے کے لیے، تشنگی کو بجھانے کے لیے، ناتکمیلیت کو ختم کرنے کے لیے ناصبوری پیدا ہوگی کہ اللہ مزید عطا فرما دے۔ وہ اپنی حالت کے اوپر پھر وہ ایک کہ مجھے حاصل ہو گیا، وہ تو پھر سٹیگمنٹ ہو گیا، وہ تو کھڑا قسم کا ایک پانی ہے، کھڑا پانی ہے۔ تو یہ چیزیں نعمت ہے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے، یہ نعمتیں ہیں ساری کی ساری۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، احادیث کے اندر ہے کہ اگر
گناہ کر کے معافی مانگنے والے لوگ نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو خطائیں کریں گی اور اللہ کے آگے روئیں گی، فریاد کریں گی اور معافی طلب کریں گی۔ تو خطائیں تو ہر لمحے ہو رہی ہیں، بس رونا مانگنا اور ناصبوری نہ ہو، دل ایک جگہ ٹھہر نہ جائے کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا سب کچھ ہو چکا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ تو مزید آگے بڑھنا ہے، مزید آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کرا کے اس دنیا سے جانا ہے، مغفرت حاصل کر کے اس دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور سادہ سا فارمولہ تو یہی ہے جو پہلے مراقبے میں کرایا گیا، جو بتایا گیا، اور سب سے اچھا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، نہ میرا ارادہ ہے نہ میری خواہش ہے، سب کچھ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اپنی ذات کا انکار کیا جائے، اپنے تمام کی تمام چیزوں کا انکار کر کے سب کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے، اور بس یہی کہا گیا تھا کہ تم کہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کے اوپر نہیں پورا اتر رہے تو اس نے تو ہم سے نہیں کہا کہ تم اس کے اوپر پورا اترو، ہم سے تو صرف یہ کہا گیا کل کہہ دو کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، بس مجھ سے یہی کہا گیا اور یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے بھی یہی کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، نہ میری عبادت ہے، نہ میری ریاضت ہے، نہ میرا ذکر ہے، نہ میرا علم ہے، اللہ سب تیری دین ہے، تو نے عطا کی ہے سارا کچھ، تو عطا کرے گا تو میں کچھ ہوں ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ معاف کرے جی، معافی مانگتی رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے ذکر کے لیے جمع کیا ہے، یہ کہنے والی چیز نہیں ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے ذکر اور اس کی محبت کے لیے خالصتاً آئے بیٹھے ہیں، اور ہمارا مطالبہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ ہمارا بن جائے، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں، جنت دوزخ ساری چیزیں، ابھی تو ہم اللہ کی طلب کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے حبیب کی محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ سب سے اونچی کاز ہے، سب سے اونچی نعمت ہے۔ انشاءاللہ ہر محفل ذکر میں اللہ تعالیٰ ہمارے روز کے گناہ تو معاف کر ہی دیتا ہے، کیونکہ اس کے حبیب کا فرمان ہے کہ جب مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ اس کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یقیناً یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہے، اور ہماری یہ ایک مطلب حاصل ہمیں ہوا ہے کچھ نہ کچھ الحمدللہ۔ اور اس یقین کے ساتھ آپ یہ محفل چھوڑا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خطائیں معاف کر دی ہیں اور آنے کی توفیق دے دی ہے دوبارہ، تو الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت نے جو کہا ٹھیک ہے جی، میں اجازت چاہتا ہوں۔ جی سرکار اللہ تعالیٰ سب سے یادگار رکھے، سلامت رکھے۔ ایک دفعہ ذرا آنکھوں کے اوپر رکھیں کیونکہ یہاں فیض آنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، لطیفہ نفس پہ رکھیں، اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ۔ اجازت جی، حضرت نور محمد صاحب اجازت؟ جی جی الحمدللہ۔ جی میں کچھ کہنا چاہوں گی جی فرمائیے آپ۔ جی میری کیفیت کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے میں کسی اونچی پہاڑ کے اوپر ہوں اور میں بالکل وائٹ لباس میں ہوں، چادر میں ہوں، اور پھر مجھے لگ رہا ہے جیسے بالکل سامنے آسمان ہے چمکتا ہوا، اور کوئی روشنی میری طرف آئی ہے، جیسے ایک چھڑی سی کوئی آتی ہے نا، اس طرح سے روشنی آئی ہے میری مجھ تک، اور پھر میرے اندر جو تپش تھی میں بتا نہیں سکتی، بس ہزاروں قطار میں رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، بہت میری حالت عجیب تھی، بہت مشکل سے آپ ہم سب کے لیے دعا کریں اور درود شریف پڑھیں، یہ تو بہت اونچی کیفیت ہے، اور اگر پھر بھی برداشت نہ ہو تو کسی گھر والے سے کہیں کہ آپ کے کانوں کے اندر پہلے دائیں کان میں پھر بائیں کان میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار دے۔ اچھی کیفیت ہے الحمدللہ، اللہ سب کو عطا فرمائے، قوت برداشت عطا فرمائے، خوش و نہال و جشن مناؤ۔ اس کے اندر یہ اتنا لرزہ کیوں ہے آواز کے اندر؟ شکرانہ کریں گے۔
اللہ تعالیٰ دل کو گناہگار ہوں، لیکن یہ اللہ کے میں سبھی یہاں کوئی بھی فرشتہ نہیں بیٹھا، شاید میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، تب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کو بھلا دینا چاہیے۔ اگر ہم نعمتوں کا ادراک کرتے ہوئے یا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم اپنے گناہوں کا ٹوکرا سامنے لے آتے ہیں تو یہ ناشکری ہے۔ اس نے معاف کرتے ہوئے تو اپنی نعمت عطا فرمائی، اب آگے بڑھیں آپ۔ اب آگے بڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ کہیں بھی ڈیمانڈ نہیں کی گئی کہ آپ اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے رہیں۔ اس نے تو بخش دیا، جب بخشا تو اس نے فیض دیا ہے نا۔ اب آگے بڑھیں، نئی زندگی شروع کریں، لیٹس اسٹارٹ ود نیو تھنگس۔ چھوڑیں اب اس گناہوں کو، ختم ہو گیا گناہ، آگے چلیں۔ اجازت جی؟ جی سرکار، جی اللہ اللہ حافظ۔ تعالیٰ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اللہ